بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. کل ہم نے پوتی کی وراثت کے بارے میں پڑھا تھا کہ پوتی کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے. مختصراً دہرا لیتے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، چونکہ آگے جو حقیقی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، ان کے احوال بھی یہ پوتی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. یہ باپ شریک بہن کے احوال جو ہے وہ سارے پوتی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اس وجہ سے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو آپ کے لیے، آپ سب کے لیے آسانی ہو. تو تین احوال پوتی کے وہی ہے جو بیٹی کے ہیں، یعنی نصف، ثلثان اور عصبہ. نصف کب ملے گا؟ جب ایک پوتی ہو. پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو ثلثان ملتا ہے. اسی طرح جب بیٹی ایک تھی تب بھی نصف ملتا تھا، ایک سے زیادہ تھی ثلثان ملتا تھا. یہ ایک تیسری حالت جو ہے یہ مختلف ہے، سدس چھٹا حصہ ملتا ہے. یہ کب ملتا ہے چھٹا حصہ؟ جب پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو. پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. نمبر 4 محجوب، یعنی پوتی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. کب؟ جب پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں، دو بیٹیاں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، تو پوتی جو ہے یہ فرض سے محروم ہو جائے گی. پوتی کیا ہو جائے گی؟ فرض سے محروم ہو جائے گی، یعنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. البتہ عصبہ ہونے کی وجہ سے حصہ مل سکتا ہے. عصبہ ہونے کی وجہ سے اس کو حصہ مل سکتا ہے. ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. ذوی الفروض سے کیا مراد؟ قرآن مجید میں جو حصے مقرر ہے، نصف، ثلثان، ثمن، ربع، آگے پھر سدس اور ثلث. نمبر 5 عصبہ، یعنی پوتی جو ہے یہ عصبہ بن جائے گی، عصبہ ہو جائے گا. جب پوتی کے ساتھ پوتا ہو، پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو پوتی عصبہ ہو جائے گی، یعنی پوتی کو ایک حصہ اور پوتے کو 2 حصے دیے جائیں گے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے، بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹی عصبہ بن جاتی ہے. تو یہاں پہ پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو پوتی جو ہے وہ عصبہ بن جائے گی. ایک صورت ہو گئی، یہ تو بالکل سمپل ہے، پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے. پوتے سے کیا مراد؟ بھائی ہے اس کا، بھائی آ جائے تو وہ عصبہ بن جائے گی. اسی طرح اگر پڑ پوتا آ جائے، یہ بات جو اہم ہے نا، پڑ پوتا آ جائے تو بھی وہ عصبہ بنتی ہے. پڑ پوتا آ جائے تب بھی عصبہ بنتی ہے، لیکن فرق ہے، پوتا بھی پوتی کو عصبہ بنا دیتا ہے اور پڑ پوتا بھی پوتی کو عصبہ بنا دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. پوتا جو ہے مطلقاً عصبہ بنا دیتا ہے، چاہے پوتی کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ عصبہ بنا دیتا ہے. مثلا ایک پوتا ہے اور ایک پوتی ہے. اب ایک پوتی ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، لیکن جیسے ہی پوتا آ جائے گا اس کو عصبہ بنا دے گا. اسے کہے گا کہ ذوی الفروض سے آپ حصہ نہ لیں بلکہ میرے ساتھ عصبہ بن جائیں. ٹھیک ہے؟ لیکن پڑ پوتا جب آتا ہے وہ ہر پوتی کو عصبہ نہیں بناتا. اگر پوتی کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ مل رہا ہو تو پڑ پوتا اس کو عصبہ نہیں بنا سکتا. مثلا یہی مثال، ایک پوتی ہے اور پوتے کی جگہ پڑ پوتا ہے. اب پوتی کو نصف مل جائے گا اور یہ پڑ پوتا جو ہے اس پوتی کو عصبہ نہیں بنا سکے گا، کیونکہ پوتی کو نصف مل رہا ہے، فرض مل رہا ہے ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے.
یہ پڑ پوتا اس صورت میں فائدہ دیتا ہے جب پوتی محروم ہو رہی ہو، پوتی کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے وراثت میں حصہ مل نہ رہا ہو، تو اس وقت یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کو محروم ہونے سے بچا لیتا ہے، وہ عصبہ بنا دیتا ہے۔ مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پوتی ہے، اب جو 2 بیٹیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ پوتی جو ہے محروم ہو جائے گی، ان کی وجہ سے یہ پوتی محروم ہو جائے گی۔ اگر ساتھ پڑ پوتا ہے تو اب اس پوتی کو وہ عصبہ بنا لے گا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اور تیسری صورت یہ کہ پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہوتی ہے، پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہو جائے گی، پوتے کے ذریعے پڑ پوتی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ آخری صورت بالکل آسان کہ یہ محروم ہو جائے گی، پوتی جو ہے محروم ہو جائے گی اگر بیٹا ہو، ٹھیک ہے، بیٹا آ جائے اور ساتھ میں پوتی ہو تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھا دیے ہیں؟ یہ کل کا جو سبق تھا ہم نے یہ ریوائز کر لیا۔ اب حقیقی بہنیں، حقیقی بہنیں نظر آ رہے ہیں آپ سب کو؟ حقیقی بہنوں کو اخوات عینیہ بھی کہتے ہیں، حقیقی بہنوں کو اخوات عینیہ بھی کہتے ہیں، اخت عینی ایک، ٹھیک ہے، تو ان کی 5 حالتیں ہیں، ان کی کیا ہے؟ 5 حالتیں ہیں۔ ان کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں۔ ایک تو جو بیٹی کے 3 احوال ہے، بیٹی کے 3 احوال ہے، وہی 3 احوال اخوات عینیہ یعنی 5 بہنوں کے بھی ہیں۔ جو 3 احوال حقیقی بہنوں کے ہیں وہی 3 احوال یہ اخوات عینیہ کے بھی ہے۔ نمبر 1 کہ اگر ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو نصف مل جائے گا، آدھا مل جائے گا۔ ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو نصف مل جائے گا یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ جس طرح ایک بیٹی تھی یا ایک پوتی تھی تو ان کو نصف ملتا تھا، آدھا حصہ ملتا تھا۔ نمبر 2 اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں، حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو ثلثان دیا جائے گا، 2/3 مل جائیں گے۔ حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں حقیقی بہنوں کو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے بیٹی کے احوال میں پڑھا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، پوتی کے احوال میں پڑھا تھا 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان دیا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی حقیقی بہنوں کی بھی حالت ہے۔ دیکھیں یہ ایک حالت پھر مشترک ہو گئی، ان کی یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تیسری حالت یہ عصبہ بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ یہ عصبہ بن جائیں گی جب ان کے ساتھ ان کا حقیقی بھائی ہو، حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جاتا تھا وہاں پہ بیٹی عصبہ بن جاتی تھی، پوتی کے ساتھ پوتا آ جاتا تھا تو پوتی عصبہ بن جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہو تو حقیقی بہن عصبہ بن جائے گی۔ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی ہو تو حقیقی بہن عصبہ بن جائے گی۔ عصبہ بننے کا کیا مطلب؟ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول یہاں پہ اپلائی ہوگا کہ بہن کو ایک حصہ ملے گا اور بھائی کو
2 حصے مل جائیں گے. یہاں پہ عصبہ کے ساتھ میں نے بغیر ہی لکھا ہوا ہے, بغیر ہی, کہ بس ویسے ابھی ذہن میں رکھیں, ابھی عصبہ کی بحث آئے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. فی الحال بس ذہن میں رکھیں کہ حقیقی بائی آ گیا تو عصبہ بغیر ہی بن گیا. تو یہ 3 احوال آپ کو سمجھ آ گئی, بالکل مشترک ہے, 3 احوال بالکل مشترک ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا بیٹیوں میں پوتیوں میں, وہی 3 احوال ہے. اب گویا کہ ہم نے صرف 2 احوال یاد کرنے ہیں, پوتی میں صرف 3 زائد جو احوال ہے وہ یاد کرنے ہیں, اور بہنوں میں 2 مزید زائد احوال ہے وہ یاد کرنے ہیں. 3 تو ویسے ہی آسان عام فہم ہے, وہ 2 احوال کون سے ہیں؟ یہ ہے کہ حقیقی بہن جو ہے یہ عصبہ بن جائے گی. کہ کب؟ جب حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد ہو. حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد ہو تو حقیقی بہن میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی. مؤنث اولاد سے کیا مراد ہے؟ بیٹی مراد ہے, پوتی ہے, پڑ پوتی, اسی طرح نیچے چل کے جائے مؤنث اولاد. تو حقیقی بہن ایک تو اپنے حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے, اور مؤنث اولاد کی وجہ سے, میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے. لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. اپنے بھائی کی وجہ سے جب وہ عصبہ بنے گی تو اس کو عصبہ بغیر ہی کہتے ہیں, جیسا کہ ہم نے وہاں پہ نشان لگایا تھا. اور مؤنث اولاد کی وجہ سے جب عصبہ بنتی اس کو مع غیر ہی کہتے ہیں. بس صرف یاد رکھنا ہے, اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب 5ویں حالت کہ حقیقی بہنیں جو ہے محروم ہو جائیں گی, محجوب ہو جائیں گی. حقیقی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محجوب ہو جائیں گی, محروم ہو جائیں گی. یعنی ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. کب؟ میت کی مذکر اولاد ہو. میت کی کیا ہو؟ مذکر اولاد ہو, یعنی بیٹا آ جائے, پوتا آ جائے, پڑ پوتا آ جائے, ساتھ میں حقیقی بہن بھی ہو, تو ایسی صورت میں حقیقی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. نمبر 2, حقیقی بہن محروم ہوگی یعنی محجوب ہوگی. کب؟ جب میت کے اصول ہو. میت کے اصول ہو, اصول سے مراد باپ ہو, دادا ہو, تو حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. حقیقی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. باپ اور دادا کے احوال میں ہم نے فرق پڑھا تھا. کچھ یاد ہوگا کہ باپ اور دادا کے احوال پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مسائل میں فرق ہوتا ہے. 4 مسائل میں فرق ہوتا ہے. وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ يَسْقُطُونَ بِالْأَبِ بِالْإِتِّفَاقِ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. تو یہ 5ویں حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کے اصول سے حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. میت کے اصول سے بھی حقیقی بہن جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے. جی آواز صاف سنائی دے رہی سب کو؟ تو باپ اور دادا میں جو فرق تھا ان میں سے ایک فرق یہ تھا کہ باپ کے ذریعے سے تو بالاتفاق حقیقی اور علاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی, لیکن دادا کے ذریعے سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے, بقیہ ائمہ کے نزدیک محروم نہیں ہوں گی. تو یہ 5ویں حالت جو ہے
वो फ़र्क है बाप और दादा में, कि मज़ीद आगे मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। अब मिसालें देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ है, हकीकी बहन मौजूद है, और खातून का इंतकाल हुआ है, शोहर भी उसका मौजूद है। एक खातून का इंतकाल हुआ है, उसकी हकीकी बहन मौजूद है और शोहर भी मौजूद है। अब हकीकी बहन एक है, तो हकीकी बहन को हम क्या देंगे? निस्फ दे देंगे। शोहर के हमने दो अहवाल पढ़े थे, औलाद हो तो रुबो मिलता है, औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो तो निस्फ मिलता है, तो शोहर को भी हम निस्फ दे देंगे। ये पिछले असबाब की भी आपकी दोहराई हो रही है साथ में, ठीक है। दूसरी मिसाल देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी दो हकीकी बहनें हैं और बीवी मौजूद है। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज्यादा बहनें हों तो इनको सुलुसान यानी दो तिहाई मिलता है, तो हमने इनको सुलुसान दो तिहाई दे दिया। अब बीवी के भी हमने दो अहवाल पढ़े थे कि अगर औलाद ना हो तो बीवी को रुबो मिलता है, चौथा हिस्सा मिलता है, और अगर औलाद हो तो बीवी को सुमुन यानी आठवां हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पे चूंकि मैयत की औलाद नहीं है तो बीवी को रुबो यानी चौथा हिस्सा मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। मिसाल नंबर 3 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ है, एक हकीकी बहन है और एक हकीकी भाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि हकीकी बहन के साथ अगर उसका हकीकी भाई आ जाएगा तो हकीकी बहन जो है वो आसबा बन जाएगी। हकीकी बहन जो है वो आसबा बन जाएगी। सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आखिर में करते जाएं, जवाब आखिर में दिया जाएगा, ठीक है। अब सबक की तरफ मुतवज्जे हो जा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पे फोकस रखें। अभी आगे क्या होगा वो अभी हमारी बहस नहीं है, जब उनका मकाम आएगा उनको कॉल करने का, वहां पे इंशाल्लाह बता देंगे। अब यहाँ पे सुलुसान है और रुबो है। अब सुलुसान कैसे देना है दो बहनों को, या चौथा हिस्सा बीवी को कैसे देना है, इसको पूरा हल करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हमारी तीसरी कल के सबक में आ जाएगा इंशाल्लाह। उसको कहते हैं तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, ये मसला किस तरीके से हल किया जाता है, बनाया जाता है। तो हकीकी बहन आसबा हो जाएगी, ठीक है, हकीकी भाई की वजह से, हकीकी भाई की वजह से हकीकी बहन आसबा हो जाएगी। मिसाल नंबर 4 देखिए। हकीकी बहन है और बेटी मौजूद है। तो हम मिसाल नंबर 4 देख रहे थे कि अगर हकीकी बहन हो और साथ में बेटी हो तो हकीकी बहन जो है मैयत की मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाती है। तो हमने हकीकी बहन को क्या कर दिया? आसबा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और बेटी के भी 3 अहवाल पढ़े थे कि अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो सुलुसान मिलता है, अगर उसके साथ भाई आ जाए तो आसबा होती है। तो यहाँ पे चूंकि एक है इसलिए हमने उनको निस्फ दे दिया। एक है तो हमने निस्फ दे दिया, बेटी एक है निस्फ दे दिया, ठीक है। मिसाल नंबर 5 देखें। मिसाल नंबर 5, हकीकी बहन है और पोती मौजूद है साथ में। तो हमने पढ़ा कि हकीकी बहन के साथ जब मैयत की मुअन्नस औलाद होती है तो हकीकी बहन जो है वो आसबा बन जाती है, और पोती जो है ये मैयत की मुअन्नस औलाद है, इसलिए हकीकी बहन आसबा। और पोती के भी हमने 6 अहवाल पढ़े थे कि अगर एक हो निस्फ मिलता है, एक से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, अगर पोती के साथ बेटी आ जाए एक तो सुदुस मिलता है, और अगर दो बेटियां आ जाए तो फर्ज से पोती महरूम हो जाती है, और अगर पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए तो वो असबा बन जाती है, और अगर बेटा आ जाए तो महरूम हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे पोती एक है तो हम निस्फ दे देंगे। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि मसाइल हल करने का आसान तरीका क्या है। मसाइल हल करने का तरीका क्या है
جب بھی کسی کا مسئلہ حل کرنا ہو، مثلا حقیقی بہن، اس کے 5 احوال جو ہے وہ آپ پڑھیں، ایک مرتبہ دہرائیں اپنی زبان سے، پھر وہ تطبیق کریں کہ کون سی صورت یہاں پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو جتنے بھی ازبر یاد ہو، پھر بھی آپ یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ میراث آپ کی مزید مضبوط ہوگی. مثال نمبر 6 دیکھیں. حقیقی بہن ہے، باپ موجود ہے. بھی ہم نے پڑھا کہ حقیقی بہن کے ساتھ اگر میت کے اصول آ جائے، باپ جو ہے میت کے اصول میں سے ہے، تو حقیقی بہن محجوب ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتی ہے. اور باپ کے ہم نے 3 احوال پڑھے کہ اگر میت کی مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے. اگر اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ میت کی اولاد نہیں ہے، باپ عصبہ بن گیا. مثال نمبر 7 دیکھیں. حقیقی بہن ہے تو حقیقی بہن محروم ہو جائے گی کیونکہ میت کا اصول یعنی دادا موجود ہے اور دادا جو ہے وہ عصبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو یہاں پہ دادا ہے، یہ مثال نمبر 7، یہ وہ مقام ہے، یہ باپ اور دادا میں فرق ہے. یہ جو ہم نے دادا کی وجہ سے حقیقی بہن کو محروم کیا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے ہوئے، ورنہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ محروم نہیں کرتا. آگے مثال نمبر 8 دیکھیں. مثال نمبر 8 ٹھیک ہے؟ حقیقی بہن ہے اور بیٹا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ میت کی مذکر اولاد آ جائے تو حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. بیٹے کے ہم نے احوال پڑھے نہیں، اس لیے اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. مثال نمبر 9 دیکھیں. حقیقی بہن ہے، پوتا ہے، تو پوتا بھی چونکہ میت کی مذکر اولاد میں سے ہے اس لیے حقیقی بہن محروم ہو جائے گی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مثالیں الحمدللہ سب کلیئر ہو گئے. گویا کہ تقریباً 2-3 مرتبہ تو ہم نے دہرا لیا، اب تیسری مرتبہ پھر عربی میں دہرا رہی ہے. اب تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا یاد نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ یہاں پہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، توجہ میں کمی ہے. وَلِلْأُخْتِ الْعَيْنِيَّةِ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ. اخت عینیہ کے 5 احوال ہیں. وَلِلْأُخْتِ الْعَيْنِيَّةِ، اخت عینیہ کے حقیقی بہن کے 5 احوال ہے. نمبر 1 النصف للواحدہ، یعنی واحدہ ہو، ایک ہو تو نصف ملتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں یا النصف للواحدہ کتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں؟ بیٹی میں پڑھ چکے ہیں، پوتی میں یا پڑھ چکے ہیں. اگر ایک جگہ یاد کر لیں النصف للواحدہ، آپ کو یاد ہو گیا یا نہیں؟ نمبر 2 والثلثان للاثنتین فصاعدة، یہ بھی 3 مرتبہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. ایک مرتبہ اگر ہم نے یاد کیا ہوتا تو اب بھی یاد ہو جاتا کہ ثلثان مل جائیں گے 2 کو یا 2 سے زیادہ. فصاعدة کا معنی ہوتا ہے 2 سے زیادہ. نمبر 3 والعصبة بالاخ الحقیقی، کہ اخ حقیقی کے ذریعے سے، حقیقی بھائی کے ذریعے سے عصبہ بن جائے گی. نمبر 4 والعصبة مع البنت و بنت الابن، عصبہ بن جائے گی بنت کے ذریعے سے یا بنت الابن کے ذریعے سے، یعنی میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے. ان دونوں میں دیکھ کے تھوڑا فرق بھی کیا ہے میں نے. یہ والعصبة بالاخ الحقیقی، وہاں پہ با لے کے آئے ہیں، بالاخ الحقیقی، مع الاخ الحقیقی نہیں بتایا. تو با کے ذریعے اشارہ ہے عصبہ بغیرہ کی طرف، کہ حقیقی بھائی کے ذریعے سے عصبہ بن جائے گی تو اسے عصبہ بغیرہ کہیں گے. آگے پھر لکھا ہے والعصبة مع البنت، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ والعصبة بالبنت و بنت الابن، بلکہ مع کہا. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ مع سے مراد عصبہ مع غیرہ. نمبر 5 والسقوط بالابن و ابن الابن وان سفل، یہ ساقط ہو جائیں گی، محجوب ہو جائیں گی ابن کے ذریعے سے، پوتے کے ذریعے سے، وان سفل اور اسی طرح نیچے یعنی پڑ پوتے کے ذریعے سے. وبالاب بالاتفاق، باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہوگی. وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی،
اور دادا کے ذریعے سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوں گی ورنہ نہیں۔ یہ پانچویں حالت جو ہے وہ مسئلہ ہے جس میں دادا اور باپ میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا سب کو؟ کوئی بات مشکل ہو، سمجھ نہ آئی ہو، بتائیں۔ الحمدللہ، جب کوئی بات سمجھ آ جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، آگے چلیں۔ باپ شریک بہن، باپ شریک بہن جس کو اخت علاتی کہتے ہیں، باپ شریک بہن جس کو اخت علاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخت لابن بھی کہتے ہیں، اخت لابن۔ حقیقی بہن کو اخت لابن و ام کہتے ہیں اور اس کو اخت لابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علاتی بہنیں بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ باپ شریک بہنوں کی احوال کو دیکھنا ہے، تقریباً 7 حالتیں ہیں اور اس میں بھی گھبرانا نہیں ہے، مشہور جملے کی طرف اشارہ نہیں ہے، حقیقی مطلب مراد ہے، گھبرانا نہیں ہے بالکل آپ نے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پوتی کے جو ہم نے احوال پڑھے تھے یہ بھی گویا کہ پوتی کی طرح ہی ہے۔ باپ شریک بہن جو ہے یہ بھی پوتی ہی کی طرح ہے۔ پوتی میں ہم نے بیٹی کو دیکھنا تھا، باپ شریک بہن میں ہم نے حقیقی بہن کو دیکھنا ہے۔ باپ شریک بہن میں ہم نے حقیقی بہن کو ساتھ میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 احوال تو سب میں مشترک ہے، 3 احوال تو سب میں مشترک ہے کہ اگر ایک باپ شریک بہن ہو تو نصف مل جائے گا، یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ باپ شریک بہنیں ہو تو ثلثان یعنی 2/3 مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آسان سی حالت ہے۔ اب ہم نے وہ پوتی میں پڑھا تھا کہ پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو سدس ملتا ہے، 6واں حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ اگر باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے، وہاں پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آئی، یہاں پہ باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے تو 6واں حصہ ملتا ہے باپ شریک بہن کو، سدس 6۔ باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو باپ شریک بہن کو سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا، سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح وہاں پہ پوتیوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو پوتیوں کے ساتھ تو محجوب ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر باپ شریک بہن کے ساتھ 2 حقیقی بہنیں ہوں، باپ شریک بہن کے ساتھ 2 حقیقی بہنیں ہوں تو یہ محروم ہو جائیں گی۔ جب علاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہنیں 1 سے زیادہ ہوں تو یہ محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ یہ عصبہ بغیر ہی بن جائیں گی جب ان کے ساتھ باپ شریک بھائی آ جائے، باپ شریک بھائی آ جائے تو یہ عصبہ ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ پوتا آ جائے تو پوتی عصبہ بن جاتی ہے، تو یہ بھی بالکل آسان سی حالت ہے۔ نمبر 6 کہ میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے یہ عصبہ بنتی ہے، میت کی مؤنث اولاد ہو یعنی بیٹی ہو یا پوتی ہو تب بھی یہ عصبہ بنتی ہے۔ نمبر 7 یہ محجوب ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی، کب؟ اس کو ذرا سمجھنا ہے، وہی 3 احوال جو ہم نے حقیقی بہن میں پڑھے یہاں پہ بھی ہے کہ میت کی مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا پوتا ہو یہ محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح باپ دادا ہو، نمبر 2 باپ دادا آ جائے تب بھی محروم ہو جائیں گی۔
नंबर 3 पे आपने देखना है, नंबर 3 कि अगर हकीकी भाई आ जाए तब भी महरूम होती है। हकीकी भाई भी एक तरफ अल्लाती बहन है, बाप शरीक बहन है, दूसरी तरफ हकीकी भाई है, तो अल्लाती बहन महरूम हो जाएंगी। अल्लाती बहन क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक तरफ बाप शरीक बहन है, दूसरी तरफ हकीकी बहन है और तीसरी तरफ मैयत की मुअन्नस औलाद है, तो मैयत की मुअन्नस औलाद की वजह से हकीकी बहन क्या हो गई? आसबा हो गई। तो जब वो आसबा बन जाएगी तो ये अल्लाती बहन यानी बाप शरीक बहन महरूम हो जाएगी। यानी इसी तरह वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो तो अल्लाती बहन महजूब हो जाती है। ये 7वीं हालत दोबारा दोहरा रहा हूं जरा तवज्जो के साथ कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो यानी बेटा पोता तब भी ये महरूम होंगी, और अगर बाप दादा हो तब भी ये महरूम होंगी, अगर हकीकी भाई आ जाए तब भी महरूम होगी। इसी तरह वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो तो भी अल्लाती बहन महजूब होती है। ये बात याद रखें, अगर सिर्फ हकीकी बहन आ जाए, सिर्फ हकीकी बहन एक हो तो इसको छठा हिस्सा मिलता है, 2 हकीकी बहनें हों तो ये महजूब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मुराद है वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा हो तब महरूम हो जाएगी, ये वरना नहीं। ये अहवाल समझ में आ गए? सबसे ज्यादा अहवाल इसके हैं, बाकी ये सब जो है वो कम है, इतने मुश्किल भी नहीं, आसान है। बस ये है कि सोच समझ के एक मरतबा याद कर लें तो इंशाल्लाह आसानी होगी आप सबके लिए। ये आखिरी हालत जो है ये मिसाल से मजीद समझ आ जाएगी, मिसालों की तरफ आ जाएं। मैयत की ये एक मिसाल नंबर 1 देखें। ये अल्लाती बहन है और शोहर है, खातून का इंतकाल हुआ है, तो एक बहन है इसलिए इसको निस्फ मिल जाएगा, शोहर को भी निस्फ मिल जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 2 देखें। 2 अल्लाती बहन है और बीवी मौजूद है, तो 2 अल्लाती बहनों को सुलुसान मिल जाएगा और बीवी जो है उसको रुबो मिल जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 3 देखिए, अल्लाती बहन है और दूसरी तरफ हकीकी बहन है, तो हमने पढ़ा था अगर अल्लाती बहन के साथ एक हकीकी बहन आ जाए तो अल्लाती बहन जो है इसको छठा हिस्सा मिल जाता है, सुदुस मिलता है, और हकीकी बहन एक है तो उसको निस्फ मिल जाएगा। उसको क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे मैं एक बात की वजाहत करूंगा कि जो मुअन्नस है चाहे वो बहनें हो बेटियां हो, इनका हिस्सा ज्यादा से ज्यादा सुलुसान हो सकता है, सुलुसान से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मसलन यहाँ पे सुदुस मिला है अल्लाती बहन को और निस्फ हकीकी बहन को निस्फ मिला है, तो इन दोनों को सुदुस और निस्फ को जब हम जमा करते हैं ये सुलुसान बनते हैं। ये क्या बनते हैं? सुलुसान बनते हैं। आगे सिराजी में आपने पढ़ा होगा तकमिलतन लिस्सुलुसैन। इंशाल्लाह आगे जब मसाइल हल करेंगे इसकी वजाहत करेंगे कि सुदुस और निस्फ जब जमा होते हैं कैसे सुलुसान बनते हैं। मिसाल नंबर 4 देखिए, एक अल्लाती बहन है यानी बाप शरीक बहन और 2 हकीकी बहनें हैं, तो अल्लाती बहन जो है महजूब हो जाएंगी 2 हकीकी बहनों की वजह से और हकीकी बहनों को सुलुसान मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल नंबर 5 देखिए, अल्लाती बहन है और अल्लाती भाई है, तो अल्लाती बहन अपने बाप शरीक भाई की वजह से आसबा बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आगे मिसाल नंबर 6 भी आसान है कि अल्लाती बहन है और मैयत की मुअन्नस औलाद यानी बेटी है, तो अल्लाती बहन आसबा बन जाएगी और बेटी को निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 7 देखिए, अल्लाती बहन है और पोती मौजूद है, तो भी अल्लाती बहन आसबा बन जाएगी और पोती को निस्फ मिल जाएगा। ठीक है, अब मिसाल नंबर 8 देखिए, अल्लाती बहन है और बेटा है। अल्लाती बहन है और बेटा है यानी मैयत का मुज़क्कर औलाद, मैयत की मुज़क्कर औलाद, तो अल्लाती बहन
میت کی مذکر اولاد کی وجہ سے محروم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, سمجھ آ بھی گیا ہوگا آپ کو. مثال نمبر 9 دیکھیں, علاتی بہن ہے, پوتا ہے, تو میت کی مذکر اولاد میں سے ہے پوتا, تو علاتی بہن محجوب ہو جائے گی, محروم. مثال نمبر 10 دیکھیں, علاتی بہن ہے اور چاہے باپ ہے, مثلا فرض کرتے ہیں کہ باپ ہو تب بھی یہ محروم ہوتی ہے, دادا ہو تب بھی محروم ہوتی ہے, اخی حقیقی ہو یعنی حقیقی بھائی ہو تب بھی یہ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تینوں صورتوں میں یہ محروم ہو جاتی ہے. اور مثال نمبر 11 دیکھیں, علاتی بہن ہے, حقیقی بہن ہے اور بیٹی موجود ہے. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو اب یہاں پہ علاتی بہن محروم ہو جائے گی. علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے محروم ہونے کی؟ کیونکہ مؤنث اولاد کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ بن گئی. مؤنث اولاد کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ بن گئی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسی طرح وہ حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن چکی ہو تو اس کی وجہ سے علاتی بہن بھی محروم ہوتی ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مؤنث اولاد کی وجہ سے حقیقی بہن بھی عصبہ بنتی ہے اور علاتی بہن بھی عصبہ بنتی ہے. جی ہاں بالکل, مؤنث اولاد کی وجہ سے حقیقی بہن جو ہے وہ بھی عصبہ بنتی ہے اور علاتی بہن یہ بھی عصبہ بنتی ہے. آگے ہم عصبات میں پڑھیں گے کہ جب دو عصبہ جمع ہو جائے تو ان میں جو زیادہ طاقتور ہو اس کو عصبہ بنا دیا جاتا ہے, جس میں زیادہ قوت ہو. تو حقیقی بہن جو ہے یہ زیادہ قوی ہے چونکہ ماں باپ دونوں ایک ہے اس کے. اب یہاں پہ علاتی بہن میں یعنی باپ شریک بہن, باپ تو ایک ہے ماں جدا ہے, تو اس کا رشتہ تھوڑا سا کمزور ہے میت کے ساتھ. حقیقی بہن کا رشتہ جو ہے وہ ڈبل ہے, مضبوط ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب عربی میں دیکھیں, وَلِلْأُخْتِ الْعَلَّاتِيَّةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ, اخت علاتی کے 7 احوال ہے. النصف للواحدہ والثلثان للاثنتین فصاعدة, کہ ثلثان ملیں گے 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ ہو. عند عدم الاخوات العینیہ, اخوات عینیہ کے نہ ہونے کے وقت, یعنی اخوات عینیہ حقیقی بہن کے نہ ہونے کی صورت میں. نمبر 3 والسدس مع الواحدۃ العینیہ, چھٹا حصہ ملے گا ایک حقیقی بہن کے ساتھ. نمبر 4 والسقوط بالعینیتین, یہ محروم ہو جائیں گی, یہ محروم ہو جائیں گی 2 حقیقی بہنوں کے ذریعے سے. نمبر 5 الا ان يكون معها اخ علاتی فيعصبهن, مگر یہ کہ اس کے ساتھ علاتی بھائی ہو, باپ شریک بھائی ہو, تو وہ اس کو عصبہ بنا دے گا. نمبر 6 والعصبۃ مع البنت او بنت الابن, کہ مؤنث اولاد کی وجہ سے یہ عصبہ بن جائے گی بنت یا بنت الابن کے ذریعے سے. نمبر 7 والسقوط بالابن وابن الابن وان سفل, یہ محروم ہو جاتی ہے بیٹے کے ذریعے سے یا پوتے کے ذریعے سے یا پڑ پوتے کے ذریعے سے, یعنی میت کی مذکر اولاد کی وجہ سے. نمبر 2 وبالاب بالاتفاق, باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہو جائیں گے, باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہو جائے گی. وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور دادا کے ذریعے سے صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے. تو یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پہ باپ اور دادا میں فرق ہے. وبنو الاعیان والعلات يسقطون بالاب بالاتفاق وبالجد عند الامام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے, یہ وہ مقام ہے. نمبر 4 وبالاخ الحقیقی, کہ یہ حقیقی یہ علاتی بہنیں جو ہے حقیقی بھائی کے ذریعے سے بھی محروم ہوں گی, یعنی اگر
ایک طرف حقیقی بھائی ہے دوسری طرف باپ شریک بہن ہے تو وہ محروم ہو جائے گی. نمبر 5 وبالأخت العينية إذا صارت عصبة مع البنت وبنت الابن. اسی طرح اس حقیقی بہن کے ذریعے سے یہ محروم ہوں گی کہ جب وہ عصبہ بن جائے بنت یا بنت الابن کے ذریعے سے. بنت یا بنت الابن کے ذریعے سے وہ کیا ہو جائے عصبہ بن جائے تو یہ محروم ہو جائیں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. اب ماں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ ماں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بہنوں کی ہم نے تو 3 صورتیں پڑھی تھی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن. تو ماں شریک بہن کہاں غائب ہو گئی؟ تو ماں شریک بہن کے احوال ہم نے ماں شریک بھائی کے ساتھ پڑھ لیے تھے جن کو اولاد الام کہا جاتا تھا. تو اب ماں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ ماں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو ماں کی 3 حالتیں ہیں. ماں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں. انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 1 ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے. ماں کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے. ماں کو کیا ملتا ہے؟ سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے. اب جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو، میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے یا پوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک ہو، اولاد میں سے کوئی ایک آ جائے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اولاد کی بات ہو رہی ہے، اولاد میں سے کوئی ایک ہو. بہن بھائیوں کی بات اگر کریں گی تو 2 بہن بھائی ہو، بہن بھائیوں کی جب بات ہوگی اس میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 2. اولاد میں تعداد کم از کم 1 اور بہن بھائیوں میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 2. یا 2 بھائی بہن ہو یا زیادہ بھائی بہن ہو کسی بھی قسم کے. یہاں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ حقیقی بھائی ہو، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ 2 بہن بھائی آ جائے کسی بھی قسم کے تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا. ماں کو کیا مل جائے گا؟ چھٹا حصہ مل جائے گا. نمبر 2 ماں کو ثلث الکل مل جائے گا. ماں کو کیا مل جائے گا؟ ثلث الکل مل جائے گا یعنی کل مال کا 1/3 ماں کو ثلث الکل مل جائے گا. ٹھیک ہے، کل مال کا 1/3 مل جائے گا. کب؟ یہ آسان سی صورت ہے کہ جب پہلی اور تیسری صورت نہ ہو. پہلی صورت سے مراد کیا ہے؟ یہ میت کی اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، 2 بہن بھائی بھی نہ ہو، میت کی اولاد بھی نہ ہو اور 2 بہن بھائی بھی نہ ہو. یعنی پہلی اور تیسری صورت نہ ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. تیسری صورت کیا ہے؟ کہ ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا. ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا یعنی ما بقیہ جو مال ہے اس کا ثلث ملے گا، 1/3 مل جائے گا. یعنی میاں بیوی کو میاں بیوی میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا 1/3 ماں کو ملے گا. احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کا جو ہے ثلث ہم ماں کو دے دیں گے. اس کو ثلث ما بقیہ کہتے ہیں. اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں کے ساتھ باپ بھی ہو. جب ماں کے ساتھ کیا ہو؟ باپ بھی ہو. جب ماں کے ساتھ باپ آ جائے
तो इन दोनों का हम क्या कहेंगे? अबवैन, अबवैन, वालिदैन। ठीक है, माँ के साथ बाप मिल जाए तो क्या कहा जाता है इनको? अबवैन यानी वालिदैन। जब माँ के साथ बाप हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो, ज़ौजैन में से कोई एक हो, तो ये जो सुलुस मा बकिया की सूरत है ये सिर्फ दो मसलों में पेश आती है। पहला मसला क्या है? एक तरफ शोहर है, दूसरी तरफ माँ और बाप है। दूसरा मसला क्या है? एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ माँ और बाप है। तो इन दो मसलों में पहले हम शोहर का हिस्सा उसको शोहर को दे देंगे, जो बाकी माल बच जाएगा उसका 1/3 जो है वो माँ को दे दिया जाएगा। इसी तरह बीवी को उसका हिस्सा दे देंगे, जो माल बाकी बच जाएगा उसका 1/3 जो है वो माँ को दे देंगे। अब ये किस तरीके से दिया जाता है? ये किस तरीके से दिया जाता है ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये सुलुसुल कुल और सुलुस मा बकी में बहुत फर्क है। मसलन एक बंदे ने 9 रुपए छोड़े हैं। अब 9 रुपए का सुलुसुल कुल जो है वो 3 रुपए बनता है। कितना बनता है? 3। जब 9 को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा? 3-3 आएगा, 3-3 के 3 सेट बन जाएंगे, तो 3 जो है वो सुलुसुल कुल बन जाएगा। ठीक है, और सुलुस मा बकी जो है ये फर्ज के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, हकीकी मिसाल नहीं है, समझाने के लिए। अब ये है कि मसलन फर्ज कर लेते हैं कि शोहर के 3 हिस्से हैं। शोहर के कितने हिस्से? 3 हिस्से हैं 9 में से, वो शोहर को हमने दे दिए, बाकी बच गए 6। अब हम 9 का सुलुस नहीं देखेंगे, 6 का जो सुलुस है, 6 का जो तिहाई है, तो ये सुलुस मा बकी हो गया। अब 6 का तिहाई कितना बनता है? 2 बनता है। तो अब देखो इसमें 2 हिस्से मिल गए, सुलुस मा बकी में 2 हिस्से मिले माँ को और सुलुसुल कुल में 3 हिस्से मिले। ये वैसे एक फर्जी मिसाल दी है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे इंशाल्लाह जब मसाइल हल करेंगे मजीद आपके सामने बात वाज़े हो जाएगी, मिसाल भी हकीकी होगी वहां पे इंशाल्लाह। यहां तक बात समझ आ गई? अब मिसालें देखें। माँ है और बेटा है। अभी हमने पढ़ा कि माँ के साथ औलाद में से कोई एक भी हो, माँ के साथ औलाद में से कोई एक भी आ जाए तो माँ को सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। ठीक है, मिसाल नंबर 1 बा देखें, माँ है और बेटी है, तो बेटी भी औलाद है, तो औलाद में से कोई एक भी आ जाए तो माँ को सुलुस मिलता है, सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा। और बेटी एक है तो निस्फ दे दिया जाएगा। मिसाल नंबर 1 जीम देखें, माँ है और 2 भाई है, या 2 बहनें हैं, या 1 भाई और 1 बहन है। 3 सूरतें मैंने आपको लिख दी है कि चाहे 2 भाई हो या 2 भाई हो, बहनें हो, या 1 भाई और 1 बहन हो, तो ऐसी सूरत में माँ को क्या मिल जाएगा? सुदुस मिल जाएगा। माँ को क्या मिल जाएगा? सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, 1 भाई होने की सूरत में छठा हिस्सा नहीं मिलेगा। 1 भाई होने की सूरत में छठा हिस्सा नहीं मिलेगा, 2 भाई हो या 2 बहनें हो या 1 भाई और 1 बहन हो। ठीक है, मिसाल नंबर 2 देखिए, माँ है और बाप है, माँ है और बाप है। अब ये ना तो पहली सूरत है, क्योंकि पहली सूरत में या तो भाई होते हैं 2, या 2 बहनें होती है, या 1 भाई और 1 बहन होता है, या मैयत की औलाद होती है। तो बाप जो है उनमें से कोई भी नहीं है, तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा और बाप आसबा बन जाएगा। बाप क्या हो जाएगा? आसबा बन जाएगा, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 3 देखें, माँ है, बाप है, ज़ौज है। अब माँ और अब यानी अबवैन भी मौजूद है और ज़ौज भी है, शोहर भी है, तो माँ को सुलुस मा बकिया मिल जाएगा। मतलब ये कि शोहर को पहले हिस्सा दे देंगे, जो बाकी माल बच जाएगा
वो उसका सुलुस जो है वो माँ को दे देंगे। थोड़ा सा मैं हल करके दिखा देता हूँ। ये मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा हल करके दिखा देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। ये मसला जो है 6 से हम बनाते हैं। यहाँ पे असल में वो लिखने के आलात वगैरह भी नहीं है। चले, तो यहाँ पे माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है, तो सुलुस और निस्फ जब जमा होते हैं तो मसला 6 से बनाया जाता है। मसला किससे बनाया जाता है? 6 से। 6 का निस्फ जो है कितना होता है? 3। तो हमने 3 जो है वो शोहर को दे दिया। हमने 3 क्या कर दिया? शोहर को दे दिया। बाकी कितना बच गया? 3 बच गया। बाकी 3 बच गया। अब 3 का सुलुस क्या बनता है? 1। तो 1 जो है सुलुस मा बकिया हो गया, तो 1 जो है माँ को दे दिया और बाकी 2 बच गया। तो माँ जो है ये भी ज़वील फुरूज है, माँ जो है ये भी ज़वील फुरूज है, ज़ौज जो है ये भी ज़वील फुरूज है, बाप जो है ये आसबा है। तो हमने 3 जो है शोहर को दे दिया, 1 जो है माँ को दे दिया। अब बाकी कितना बचा? 2 बचा। तो हमने पढ़ा था कि ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाए वो आसबा को दिया जाता है। तो वो 2 जो है हमने बाप को दे दिया क्योंकि बाप आसबा है। इसी मिसाल में आप देखें कि अगर सुलुसुल कुल और सुलुस मा बकिया में क्या फर्क है। हमने हमारे पास रुपए 6 रुपए थे। रुपए कितने थे? 6 थे। अब अगर 6 रुपए में से सुलुस हम निकालें तो 2 रुपए बनते हैं, ठीक है। यानी सुलुसुल कुल और सुलुस मा बकी कितना बना? 1 बना। तो दोनों में बड़ा फर्क हो गया, ठीक है। आगे अगली मिसाल देखें। माँ है, अब है और जोजा है। तो ऐसी सूरत में भी माँ को क्या मिल जाएगा? सुलुस मा बकिया। बाप आसबा होगा और जोजा जो है उसको रुबो मिल जाएगा, ठीक है। ये माँ के 3 अहवाल थे। अरबी में याद करने के लिए आसान इबारत देखें, वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, कि माँ के 3 अहवाल है। वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, माँ के 3 अहवाल है। नंबर 1 अस्सुदुसु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल, कि माँ को छठा हिस्सा मिलेगा वलद होने की वजह से, यानी वलद होने की सूरत में, बेटा बेटी होने की सूरत में, या पोता पोती होने की सूरत में। वह इन सफल, इसी तरह पड़ पोता पड़ पोती होने की सूरत में। अविल इस्नैनि मिनल इख्वती वल अखवाती मिन अय्यि जिहतिन कानू, या 2 बहन भाइयों में से कोई से भी हो, किसी भी जिहत के। नंबर 2 सुलुसुल कुल इंद अदम हाउला, इन सूरतों के ना होने की सूरत में, यानी पहली और तीसरी सूरत की ना होने की सूरत में माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा। नंबर 3 सुलुस मा बकिया बाद फर्ज अहदिस ज़ौजैन, कि सुलुस मा बकिया मिल जाएगा अहदुस ज़ौजैन को उसका हिस्सा देने के बाद। वज़ालिका फी मसअलतैन, और ये सिर्फ 2 मसलों में होता है। वज़ालिका फी मसअलतैन, और ये सिर्फ 2 मसलों में होता है। अज़्ज़ौजु अविज़्ज़ौजतु मअल अबवैन, कि ज़ौज हो या ज़ौजा हो मअल अबवैन, अबवैन के साथ, ठीक है, यानी माँ बाप के साथ। तो ये आखिरी हालत हम पढ़ेंगे जद्दा सहिया के, कि जद्दा की एक हालत है, फिर उसके बाद सबक बंद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जद्दा सहिया, इसमें दादी और नानी दोनों को शामिल है। जद्दा सहिया जो है दादी को भी कहते हैं, नानी को भी कहते हैं। जद्दा के साथ सहिया की कैद लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे थे वहां पे कि जद्द फासिद और जद्द सही किसे कहते हैं। जद्द सही में नाना क्यों दाखिल नहीं है और जद्द सही में दादी और नानी दोनों शामिल है? ये सवाल किसी ने किया था उस टाइम। ठीक है, तो जद्द सही किसे कहते हैं? कि मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। जद्द फासिद का आपने पढ़ा था कि मैयत की तरफ निस्बत करने में मुअन्नस का वास्ता हो,
ٹھیک ہے. جیسے نانا جو ہے جد فاسد ہے کیونکہ درمیان میں ماں موجود ہے، مؤنث موجود ہے. تو جدہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. جیسے ام الاب دادی، دادی کو ام الاب کہتے ہیں، ام الام نانی کو کہتے ہیں. اب درمیان میں دادا دادے کا واسطہ ہے نہیں بالکل. ٹھیک ہے. جد فاسدہ کسے کہتے ہیں؟ میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو. جیسے ام ابی الام نانا کی ماں، ام ابی الام نانا کی ماں. اب نانا جو ہے جد فاسد ہے تو نانا کی جو ماں ہے وہ جد فاسد کے ذریعے سے میت کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کی، تو اس کو جد فاسدہ ہم کہیں گے. تو جدہ صحیحہ یعنی نانی ہو یا دادی، اس کا ایک حصہ ہے، اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اس کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. چاہے ایک ہو یا کئی ہو، دادی ہو یا نانی. دادی کو ابوی بولتے ہیں، ابوی یعنی باپ کی طرف سے. نانی کو اموی بولتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے. تو دادی کو کیا ملتا ہے؟ جد صحیحہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. نمبر 2 محجوب. یہ دادی جو ہے محروم ہو جاتی ہے. دادی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے، محجوب ہو جاتی ہے. کب؟ ماں کے ذریعے سے. نمبر 1 ماں کے ذریعے سے تمام جدات چاہے دادیاں ہوں نانیاں ہوں محروم ہو جائیں گے. یعنی ایک طرف ماں ہے دوسری طرف دادی ہے تو دادی کو یا نانی کو حصہ نہیں ملے گا. نمبر 2 باپ کے ذریعے سے صرف دادی محروم ہوتی ہے. باپ کے ذریعے سے صرف دادی محروم ہوتی ہے. باپ کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ صرف ابوی یعنی دادی محروم ہوتی ہے، اور دادا کے ذریعے سے صرف وہ جدہ محروم ہوگی جو اسی کے واسطے سے ہو. نمبر 3 قریبی جدہ جو ہے دور والی جدہ کو محروم کر دے گی. یعنی ایک دادی ہے اور ایک پر دادی ہے تو دادی کے ذریعے سے پر دادی محروم ہو جائے گی، نانی کے ذریعے سے پر نانی جو ہے محروم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مثالیں دیکھیں. ایک دادی ہے اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا. نانی ہے، ماں ہے اور دادی ہے اور نانی ہے تو ماں کے ذریعے ماں کو ثلث الکل مل جائے گا، اور دادی اور نانی جو ہے ماں کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گی. نمبر 3 دادی ہے اور دادی کی ماں ہے ام الاب یا نانی کی ماں ہے، تو یہ دادی جو ہے چونکہ قریب ہے دونوں سے زیادہ تو اس وجہ سے اس کو حصہ مل جائے گا سدس، اور باقی جو ہے یہ دادی کی ماں نانی کی ماں، دادی کی ماں جو ہے ابوی ہے، نانی کی ماں اموی ہے، تو ماں کو دادی کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور باقی یہ دو جو ہے محروم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مثال نمبر 4 دیکھ کہ نانی ہے، ادھر سے دادی کی ماں ہے اور نانی کی ماں ہے، تو نانی کے ذریعے سے یہ دور والی دونوں دادیاں جو ہے اور نانیاں محروم ہو جائیں گی. یہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی. عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان عبارت وَلِلْجَدَّةِ الصَّحِيحَةِ السُّدُسُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ. کہ جدہ صحیحہ کے لیے سدس ملے گا، واحدتاً كانت أو أكثر چاہے ایک دادی نانی ہو یا ایک سے زیادہ ہو. نمبر 2 وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ. یہ سب دادیاں نانیاں ماں کے ذریعے سے محروم ہوں گی. وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ. اور جو ابویات ہے یعنی دادیاں جو ہے باپ کے ذریعے سے محروم ہوں گی، نانیاں محروم نہیں ہوں گی. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ إِلَّا أُمُّ الْأَبِ. اسی طرح ابویات جو ہے دادیاں جو ہے وہ دادا کے ذریعے سے بھی محروم ہوں گی لیکن الاب محروم نہیں ہوگی، یعنی دادا کے ذریعے سے دادی محروم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے. وَالْقُرْبَ تُحْجِبُ الْبُعْدَ. اور قریب والی جو ہے وہ محجوب کر دے گی، محروم کر دے گی بعید والی دادی یا نانی کو. وَلَا عِبْرَةَ لِلْجِهَادِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اور جہاد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے. جہاد کسے کہتے ہیں انشاءاللہ کل اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علمی میراث کو آسان بنائے اور اس میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.